حضرات آپ سبھی حضرات کی اس تشریف آوری پہ خاص طور سے ہمارے عظیم جو مہمانان کرام تشریف لائے ہیں ان کی آمد پہ ہم تہے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی خدمت کے اندر خطبہ استقبالیہ پیش کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں مدرسہ عربیہ رحمانیہ ولید پور کے انتہائی دردمند اور انتہائی فکر مند ذمہ دار اور ناظم حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو اس احساس کے ساتھ کہ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، اظہار تشکر کیوں کر ہو یہ جرأت بھیجا ہے۔ حضرت والا خطبہ استقبالیہ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں یہ لائیو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، براہ راست نشر کیا جا رہا ہے بابو آسمی میڈیا کے ذریعے، اور وہاں مدرسے کا بارکوڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی آن لائن مدرسے کا تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی تعاون کر سکتا ہے، اور بلیوں پر بھی یہ بارکوڈ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہر طریقے کا آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، رحمان و رحیم کی بے پایہ رحمتوں کا نزول ہماسیوں پر بلا استحقاق ہمیں وقت ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک عظیم مقصد کے تحت علماء و مشائخ و صالحین امت کے ساتھ شورائے کرام کی یہاں حاضری ہوئی ہے، جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل تابناک رہے گا اور مزید رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے سرفرازی حاصل ہوگی۔ یوں تو اجلاس عام، کانفرنس اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کا یہ پروگرام اپنی الگ نوعیت کا حامل ہے۔ حاضرین کرام، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آپ کا ہر دل عزیز ادارہ مدرسہ عربیہ رحمانیہ ولید پور اپنے مشن میں رواں دواں ہے۔ سرمایہ کی قلت، وسائل کی کمی اور ہمت شکن حالات کے باوجود جو کچھ ہے اور جیسا کچھ ہے وہ سب کے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ یہ محض فضل الہی ہے، بانیان ادارہ کے اخلاص و للہیت اور مخلص معاونین کی دلچسپی اور شبانہ روز کوشش کا مظہر ہے۔ باری تعالیٰ ہر ایک کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ سامعین کرام، ارباب انتظام نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ معیار تعلیم و تربیت بلند سے بلند تر ہوتا رہے۔ اس کے لیے من جانب اللہ ایسے افراد کا انتخاب ہوتا رہتا ہے جنہوں نے نامساعد حالات میں بھی ہمت و حوصلہ سے کام لے کر تن من دھن سے اپنی خدمات پیش کی ہیں، اور آج بھی وہی جذبہ کار فرما ہے کہ اتنے بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا عزم محکم کرتے ہوئے اس عظیم پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جس پر ہر ایک شکریہ کا مستحق ہے۔ حاضرین کرام، نونہالان قوم کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جگہ کی قلت اور بے سر و سامانی کسی بڑے پلان کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہتی ہے، لیکن توکل ایسی دولت ہے کہ اس کے سامنے ساری رکاوٹیں ہیچ ہیں، اور جس کے پاس یہ دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا قدم اتنا ہی زیادہ تیز چلتا ہے اور جلد منزل مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس ادارے کی ابتدائی مشکل اور کٹھن حالات میں صرف توکلاً علی اللہ ہوئی ہے، اور تاحال کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا فضل و احسان اور معاونین کے اخلاص کا ثمرہ ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کی ہدایت کے مطابق سارے معاونین کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض منصبی ہے۔ سامعین کرام، مخلوط تعلیم کا نقصان کس قدر ہے موجودہ زمانے میں کسی پر مخفی نہیں ہے۔ آئے دن اس کے مضر اثرات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ادارہ کے ارباب حل و عقد فکرمند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ 10 سال پہلے اس کے لیے زمین خریدی گئی، لیکن تعمیر کی کوئی شکل نہیں بن سکی
چونکہ پرائمری اور حفظ کے بعد شعبہ عربی کا قیام جب سے ہوا ہے، حیرت انگیز طریقے سے اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ عربی پنجم تک کی تعلیم ہونے لگی اور طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر فیضیاب ہونے لگے۔ تو اس شعبے میں بھی طالبان علوم نبوت کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے بالائی منزل کی تعمیر ناگزیر ہوئی۔ چنانچہ وسائل نہ ہونے کے باوجود کام کا آغاز کرنا پڑا۔ بفضل ہی تعالیٰ 2 سال پہلے بالائی منزل مکمل ہو کر اس میں تعلیم بھی جاری ہو گئی۔ ادھر بچیوں کے لیے علیحدہ عمارت کی ضرورت تو پہلے ہی سے تھی، لیکن مقدرات کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وقت گزرتا رہا اور فکر بڑھتی رہی، تو جب مدرسے کی 2ری منزل مکمل ہو چکی تب ادھر توجہ ہوئی اور اس کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا، جس کا سنگ بنیاد علماء و مشائخ کے ہاتھوں 30 اکتوبر بروز 5 دسمبر رکھ دیا گیا اور تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ یہ پروگرام بھی اسی دن ہونا طے تھا، لیکن مشیت ایزدی کے شامل حال نہ ہونے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے پروگرام کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بہی خواہوں کے پہم اصرار سے مجبوراً یہ اجلاس اور محفل نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا پڑا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے سابقہ اخراجات کا انتظام فرما دیا، اس منصوبے کو بھی اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے گا اور تعمیری مرحلہ تکمیل کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اخیر میں جملہ محبین و مخلصین، معاونین اور حاضرین کی خدمت میں ارمغان تشکر پیش کرتے ہوئے بندہ دعا گو ہے کہ باری تعالیٰ اخلاص و للہیت کے ساتھ تا دم واپسی دین اور علم دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔